مولا علی بازار گئے تے 2 سوٹ خریدے، چنگا غلام نو دیتا، سستا اپنے لی رکھیا۔ انہیں عرض کی تھی لاجپال میں غلامہ میں نو سستا دے ہو، آپ مہنگا پہنو۔ آپ نے فرمایا حق میرا یہ مہنگے تھے، پر میں اپنا حق تینوں دے رہا، انہوں ہی خیرات کہندے نے۔ آئے خیرات الذین ینفقون فی السراء والضراء ہر چداری شرف کن دراء او لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ خیرات دا تعلق انسان دی دولت امیری نل نہیں، سخیوں نہیں ہوندہ جدے کل بڑی مال تے دولت ہوئے۔ میاں محمد بخش نے کیڑا سوکھا جا ترجمہ فرمائے، عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے بھائی مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندے جہانی سخی کنگال نہیں آندے، ایتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں آندے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایتھے تمہیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزتی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد. عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب المرجب شریف دا ماہ مکرم الحمدللہ تشریف لکے آیا. حرمت والے مہینے جو ایک مہینہ حرمت والے مہینے اونے کی جنہ دے وچ عرب دے لوگ جنگ نو بالکل بند کر دے سن. یعنی 4 مہینے ایسے سن کہ جنہ دا ادب احترام اسلام تو پہلے جاہلیت دے دور وچ بھی عرب کر دے سن. یعنی ان 4 ماہ مکرم دے اندر عرب لوگ جنگ اور لڑائی جھگڑا فساد چھوڑ کے تو زیادہ سخاوت کر دے سن. اللہ دے قرب پان واسطے زیادہ عبادت کر دے سن. اسلام نے اسے ہی سلسلے نو جاری رکھیا اور انہا حرمت والے مہینہ دی مزید حرمت دی عزت دی مرتبے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کر دیتا. تو حرمت والے ماہ مکرم دے وچوں ایک ماہ مکرم رجب المرجب شریف دا ماہ مکرم تشریف لکے آیا. اس ماہ مکرم نو نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دے معجزہ دے نال نسبت ہے. گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دا انشاءاللہ تذکرہ اس ماہ مکرم دے اندر ہوئے گا. قرآن مجید میرے آقا علیہ السلام دا سب تو بڑا معجزہ ہے. قرآن مجید تو بعد سب تو بڑا حضور دا معجزہ معراج شریف ہے. تو اس ماہ مکرم دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام نے معراج شریف والا معجزہ عطا فرمایا. انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تو حضور دے سفر معراج دا انشاءاللہ تذکرہ شروع کریں گے. آج قرآن مجید فرقان حمیدی میں 2 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. ان آیات چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. ارشاد فرمایا دوڑو اپنے رب دی مغفرت وال اپنے رب دی معافی وال دوڑو. وَجَنَّةٍ فرمایا اور سود رب دی جنت وال دوڑو. اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فرمایا اس جنت جڑی زمین تے آسمان دی طرح انہاں نالو زیادہ چوڑی ہے انہاں نالو زیادہ کھلی ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا او جنت جنہوں صرف متقین واسطے بنایا گیا ہے تے سجایا گیا ہے. متقین دی آگے اللہ نے صفات بیان فرمایا. ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. وہ آسانی وچ بھی اللہ دی بارگاہ چ کچھ نہ کچھ خرچ کر دینے تے تنگی وچ بھی کچھ نہ کچھ اللہ دی بارگاہ چ خرچ کر دینے. متقین دی اگلی صفت اللہ نے ارشاد فرمائی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. وہ غصے نو پی جاندے نے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگاں نو معاف کر دیں دن. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرن والے نال پیار کر دے. ان 2 آیات بینات چا اللہ رب العزت نے بے شمار چیزاں نو بیان فرما دیتا. ابتدائی ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. فرمایا دوڑو اپنے رب دی مغفرت اپنے رب دی جنت وال. ایدہ مطلب ہے کہ جنت تے مغفرت وال چل کے نہیں دوڑ کے جانا چاہیے. فرمایا دوڑ کے آؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. دوڑ کے آؤ اپنے رب دی مغفرت جنت وَالْأَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرمایا کہ زمین پہ آسمان جنت الفردوس اتنی بڑی جنت ہے کہ اس طرح دیا کئی زمینہ تے آسمان اس جنت ایک چھوٹے جو کونے وچ سما جاوان. ارشاد فرمایا کہ اس جنت وال دوڑ لگا کے آؤ.
اعدت للمتقین اللہ نے فرمایا او اسا متقین واسطے بنائیے، او ہے ہی متقین واسطے۔ جب اللہ نے دوزخ دا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ اساں دوزخ نو کافرین واسطے بنایا۔ ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ارشاد فرمایا ڈرو اس اگ کو لو جدہ بالن انسان تے پتھر ہون گے۔ گرامی قدر حضرات قرآن نے واضح فرما دیتا کہ دوزخ کافرہ واسطے بھی تے جنت متقین واسطے بھی۔ اللہ چاہتا کہ ایمان والا صرف مسلمان نہ روے، صرف مومن نہ روے، ان نال متقی بھی ہوئے۔ متقین یا بے شمار قرآن مجید اور احادیث اللہ نے اور محبوب کریم نے صفات بیان کی دیا کہ متقین کنو کہندے لے۔ آسان کر کے عرض کراں، اپنے نفس دی ہر خواہش نو دبا دینا تے اپنے نفس دی خواہشات دے خلاف عمل کرنا انہوں تقوی کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا کہ جو تیرا نفس تینوں کہہ دینا کہ ایک کر او دے خلاف کر، او دے الٹ کر۔ اللہ والے اپنے نفس دی بات نہیں ماندے، او اپنے دل دی بات ماندے نے۔ اسی تن پرستی کر رہے ہیں تے اللہ والے من پرستی کر دینے۔ اسی تن پالنے ہیں او من پال دینے، اسی جسم پالنے ہیں او روح نو پال دینے۔ اے تو سا موبائل دی بیٹری دیکھی نا، جیوں موبائل دی بیٹری ختم ہوندی جاندی ہے تے او دا بیٹری والا حصہ کم ہوندا جاندا ہے، چارج والا حصہ کم ہوندا جاندا ہے تے جڑا بغیر چارجنگ والا ہوئے او حصہ بیٹری دے نشان تے ودھدا جاندا ہے۔ مگر جو ہی تسی چارجنگ لگاندے ہو نا تو او چارجنگ والا حصہ ہن بڑھنا شروع ہو جاندا ہے تے جڑا غیر چارجنگ والا ہے او گھٹنا شروع ہو جاندا ہے۔ آسان مثال نال عرض کراں، اے جسم تے روح دی مثال ہے۔ جدو انسان صرف روح نو غذا دیندا جاوے تے او دے نفس نو کمزوری ملدی ہے، کمزور ہوندا جاندا ہے۔ جدو انسان اپنے نفس نو پالنا شروع کر دیندہ ہے، اس شیطان نو پالنا شروع کر دیندہ جڑا انسان دے اندر ہے، پھر او دی روح کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دنیا دار ہر ویلے اپنے جسم نو پال دے رہنے ہیں، اسی صبح بھی انہوں غذا دینے ہیں، دوپہر ویلے بھی غذا دینے ہیں، رات نو سون لگیا بھی انہوں کھانا کھلانے ہیں تاکہ ساڑھا جسم مضبوط ہو جائے۔ مگر اللہ والے کی کر دینے وہ اپنی روح نو مضبوط کر دینے تاکہ انہاں دا شیطان کمزور ہو جائے۔ تو کوئی فیصلہ تو ہاڑے ہاتھاں دے اندر ہے کہ تسا اپنی روح نو مضبوط کرنا ہے یا تسا اپنے شیطان یا ہمارا جڑا انسان کو لوگ گناہ کراندہ ہے، وہ جتنا کمزور ہوئے گا روح اتنی مضبوط ہوئے گی، روح جتنی مضبوط ہوئے گی نفس اتنا کمزور ہوئے گا۔ جیڑا بندہ ایک کام کر لوے انہوں متقی کیا جاندہ ہے۔ تے فرمایا اعدت للمتقین و جنت ہے متقین واسطے۔ جنت ہے متقین جانگے، پاک لوگ جامنگے، تقوی والے، اللہ کو خوف کھان والے، ڈرن والے، گناہ تو بچن والے لوگا جانا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ہن اے تے ہوگی پہلی آیت دی تشریح، ہن اگے اللہ نے متقین دی صفات بیان کی تھیں کہ متقی ہوندے کون نے، انہاں دی صفات کی نے۔ پہلی صفت جڑی اللہ نے متقین دی بیان فرمائی، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ فرمایا او اللہ دی راہ وچ خرچ کر دینے، آسانی وچ بھی اور تنگی وچ بھی۔ میں تے تسی اللہ دی بارگاہ وچ خرچ ادو کرانگے جدو سانو آسانی ہوگی، رزق وافر آگے، کپڑے زیادہ ہوگے نے، جتیاں زیادہ لے لیا نے، کوئی ایک جتی اللہ دی راہ تے کسی غریب نو دے دینے، پرانی جتی دے دیتی، پرانا کپڑا دے دیتا، مال زیادہ جمع ہو گیا چدو تھوڑا ترس کھا کے کسی غریب نو دے دئیے۔ اتے ہو گیا آسانی دے اندر اپنے رب دن سودا کرنا۔ پر متقی کی کر دینے الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا او آسانی چ بھی خرچ کر دینے تنگی چ بھی خرچ کر دینے۔
اپنے کل کچھ بھی نہ ہوئے 3 دن گزر جانا اپنے گھر چلہ بھی نہ جلے آوے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے انہوں متقی کہندے رہے ادھیا حدیث اور اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار مثالہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف آسانی کی خیرات نہیں کی تھی جدو تنگی دا ویلا آیا تے رسول کریم دے بوئے تو اس ویلے بھی کو منگتا خالی نہیں گیا صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی نے جدو آکھیا نہ لے آؤ اسلام دی کوئی مدد کرو انہاں نہیں دیکھیا کہ گھر وچ بچے واسطے کچھ ہے کہ نہیں تو انہیں یاد ہے نا کہ غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے انہاں دنہ چ مینوں بڑی آسانی سی میرے کو اللہ نے وافر رزق دیتا دولت جمع سی ادھر اعلان ہو گیا کچھ لے آؤ حضرت عمر فاروق نو خیال آیا دولت بڑی جمع ہے انہاں دنہ چ پیسے کافی موجود ہیں تے خیرات کرن دا لطف بھی آوے گا ہر وار ابو بکر میرے تو نیکی چ ود جاندے نے پر اس واری میں ابو بکر نو نہیں ودن دینا آپ فرما دے میں دولت دے 2 حصے کیتے ایک اولاد تے گھر والے نے چھوڑ دیتا تے ایک حصہ میں اللہ دے رسول دی بارگاہ چلے آیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا حصہ ہے حضور نے فرمایا عمر کی لے کے آئے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھا گھر چھوڑ آیا تے ادھا تو اڈی بارگاہ چلے آیا اے ہو گئی آسانی دی مثال پر ادھر ابو بکر صدیق نے کی کیتا گھر وچ جتنا سی جو بھی سی اس سارا کٹھا کیتا تے اپنی گھر دی دیواراں دے وچ اس طرح کر کے دیواراں تے ہاتھ پھیریا کہ اگر دیوار دی درز دے اندر کوئی چیز ہے کہ وہ بھی نکال کے تے حضور دی بارگاہ چ لے آواں اپنے تن دے کپڑے بھی اتارے بٹنا دی جگہ کنڈے لگائے تے بوری دا لباس پہنیا تے حضور کو سارا لے آئے یعنی کہ عمر فاروق کو آسانی ہے ابو بکر کو تنگی ہے وہ آسانی چ دے رہے اے تنگی چ دے رہے فرمایا آیت متقین دی صفات ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء او تنگی چ بھی دیندے نے تے آسانی چ بھی دیندے نے ہن صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کے آ رہے اپنا اپنا حصہ شام تک مسجد نبی چ ڈھیر لگ گیا کوئی کرتا لے کے آیا ہے کوئی کمیز لے کے آ گیا کوئی کپڑا لے کے آ گیا کوئی کھجور لے کے آ گیا کوئی ستو لے کے آ گیا کوئی مال دولت لے کے آ گیا کوئی گھر دا سامان لے کے آ گیا ڈھیر لگ گیا مسجد نبی دے اندر نبی پاک بیٹھے نے شام دا ویلا تے میرے نبی دے ایک صحابی حضرت ابو طفیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک چھوٹا جیا تھیلا پکڑ کے آ رہے آکے تے نبی کریم دے سامنے رکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارا دن مزدوری کی دیئے ایک باغ نو پانی دیتا ہے سارا دن کنواں چلاندہ رہے آن تے ایک ایک ڈول دے بدلے ایک ایک کھجور ملی یا رسول اللہ جتنے دن چھ ڈول کنویں چھ پانی نکال کے تے کھجوراں دے باغ نو پانی دیتا ہے ہر ڈول دے بدلے ایک کھجور ملی 2 سا ایک سا دے اندر تقریباً میرا خیال ہے کو 2.5 کلو کھجورہ ہوں دیا جی میں 1.5 کلو پاؤ آدھا کلو ایک پیمانہ ہے نا اس دور دے اندر سا ایک پیمانہ سی جدے تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو چیز ہوں دی سی انہوں سا کیا جاندہ عرض کی تھی 2 سا کھجورہ لے کے آیا انج کہہ لو 5 کلو کھجورہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھیاں میں بچیاں نہیں لے چلے آن تے ادھیاں تسی رکھ لو سنیا اسلام نے ضرورت پہ گئی ہے ہن میرے نبی نے 2.5 کلو کھجوراں پکڑیاں تے نبی پاک بڑی دیر تک انہاں کھجوراں نو ویکھ کے روندے رہے بعد وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہاں کھجوراں نو اس سارے ڈھیر دے اوتے پھیلا دیو عرض کی تھی یا رسول اللہ وجہ کی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انہاں تھوڑیاں جیاں کھجوراں دے صدقے رب نے سارا ڈھیر ہی قبول کر لینا او بہتے نہیں ویکھدا وہ یہ نہیں ویکھدا کیڑا بہتا خیرات کر رہے نہیں وہ ویکھدا کیڑی حالت جو خیرات کر رہے ہیں یہ حالت کی ہے متقین دی صفات اللہ نے بیان فرمائیاں الذین ينفقون فی السراء والضراء فرمایا او آسانی اور تنگی دونوں حالتاں میں جو اللہ دی بارگاہ کچھ نہ کچھ تقسیم کر دے ہر چداری صرف کن در راہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون
فرمایا انسان تو اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری بارگاہ تو او چیز نہ پیش کرے جڑی تیرے دل نو چنگی لگ دی ہے. ان دو سوٹ ہون ایک مہنگا ہوئے ایک سستا ہوئے. اسی مہنگا سوالے نے آن تے سستا اللہ دی راہ دے دینے آن. مولا علی بازار گئے تے دو سوٹ خریدے. چنگا غلام نو دیتا سستا اپنے لی رکھیا. انہیں عرض کی تھی لاجپال میں غلامہ منو سستا دے ہو آپ مہنگا پہنو. آپ نے فرمایا حق میرا یہ مہنگے تھے پر میں اپنا حق تینوں دے رہا انہوں ہی خیرات کہندے نے. آئے خیرات الذین ینفقون فی السراء والضراء ہر جداری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا. خیرات دا تعلق انسان دی دولت امیری نل نہیں. سخیوں نہیں ہوندہ جدے کل بڑی مال تے دولت ہوئے. میاں محمد بخش نے کیڑا سوکھا جا ترجمہ فرمائے. چلیے اکھو یار سبحان اللہ. تسی انتظار کر دیں ہوں کیڑا ویلا ہوئے تے آسی صاحب سور وے چاہونا تے میں انتظار کردہ ہوں کیڑا ویلا ہوئے تے تسی سور چاہو. تسی سور چاہو تے ماں بھی سور چاہو نا کچھ بولو سبحان اللہ. عارف قری رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا باولے بھائی مالا باولے سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوں دے ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوں دے. جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ایتھے اوتھے تمہیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. ولی گزرے توجہ ہے سارے بھیس بدل کے نا تے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں انہوں دی بارگاہ وچ گئے. جا کے سلام دعا ہوئی تے آپ نے پہچان لیا. فرمایا تو شفیق بلخی تے نہیں؟ انہیں عرض کی تھی نہیں حضور میں انہوں دے علاقے چی رہنا انہوں دا مرید ہاں حالانکہ خود شفیق بلخی سن. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تو شفیق بلخی نو مل کے آیا ہیں کہ اے دسو کہ تہاڈے علاقے دے لوگاں دا یا شفیق بلخی دے دربار دا معمول کیے وہ کنج خیرات کر دینے طریقہ کار کیے. اللہ والے دیا آتاں بکھو میں اپنے بابا جی تاجدار چور شریف کل بیٹھا تھے آپ انہوں فرمان لگے بیٹا میں جتھے بھی پروگرام تے جاندہ سا جلسے تے جاندہ سا نا جوانی دے اندر میں جلسے چا تقریر تو پہلے کہندہ سا میں نے اپنے لنگر کھانے لے کے جاؤ تو میں نے دکھاؤ تو اسی لنگر پکاندے کی بھی ہوں تو برتاندے کی بھی ہوں. حضور نے فرمانا میں وکھنا کہ کیڑے دربار تے کیڑے جگہ تے کیڑی محفل اچھے طریقے نہ لنگر پکایا جاندہ ہے تے اچھے طریقے نہ تقسیم کیتا جاندہ ہے تاکہ جڑی اچھی گل لگے انہوں اسی بھی اختیار کر گئے. ایک گل تو میں نے اس گل آسانی نہ سمجھ آگئی. حضرت عبداللہ بن مبارک نے شفیق بلخی نو فرمایا کہ تو شفیق بلخی دے علاقے تو آئے ہیں انہاں دے علاقے دا معمول کی خیرات کنج کر دینے. حضرت شفیق بلخی کہنے لگے جی ساڑھے اتھے پیران دے دربار تے انج چل دائے کہ مل جائے تے شکر کر دینے نہ ملے تے
صبر کر دینے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے آکھیا اچھا مل جائے تو شکر کر دینے، نہ ملے تو صبر کر دینے. آکھے جی. ان شفیق بلکہ کہنے لگے حضور تو اڈے ادھر کی معمول ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے جڑا تو اڈا معمول ہے ساڈا او نہیں. آکھیا کیوں؟ فرمایا جڑا کام تو اڈے کر دینے وہ ساڈے پنڈ دے کتے بھی کر دینے. مل جائے تو شکر کر دینے، نہ ملے تو صبر کر لیں دینے. وہ تو ساڑھے علاقے دے کتے بھی کر دینے. آکھیا پھر تو آڑے علاقے دا کی معمول ہے، تو ہاڑے دربار دا کی معمول ہے، تسی کی میں سخاوت کر دے ہو. فرمایا ساڑھے معمول ہے وے کہ مل جائے تے خیرات کر دیں دینے، نہ ملے تے صبر کر دیں دینے. نہ ملے تے صبر کر دینے، مل جائے تے خیرات کر دیں دینے. آئی اللہ والے دا معمول اعدت للمتقین، اجڑے متقین انہاں دی صفت ہے بھی. حاتم تائی زمانے چ بہت بڑا سخی گزرے. 15 صدیاں گزر گئیاں. آج بھی اسے ممبران تے بیٹھ کے حاتم تائی دی سخاوت دا تذکرہ کرنے ہیں. وہ کنہ کو وڈا سخی ہوئے گا کہ آج بھی کوئی بڑی خیرات کرے، کوئی سخاوت کرے تو لوگ کہندے نے بڑا حاتم تائی بند ہے. یعنی کوئی اتنا بڑا سخی. نبی کریم علیہ السلام کو لو پوچھا گیا یا رسول اللہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی سی، انہوں کوئی آخرت چھ حصہ بھی ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، کیونکہ ایمان نہیں لے کے آیا تو مومن نہیں سی نا، اس واسطے انہوں قیامت انہوں تے کوئی حصہ نہیں ملے گا. تے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ جڑی انہیں اینی سخاوت کیتی ہے او دا اجر کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دا اجر اللہ نے دنیا تے انہوں دے دیتا ہے کہ رہندی دنیا تک او دی سخاوت دے چرچے رہن گے. یعنی کہ او دی سخاوت اللہ نے دنیا تے انہوں اجر دے دیتا ہے. اتنا بڑا سخی. انہوں کسی نے پوچھا کہ کدے اپنے نالو وڈا سخی بھی ویکھے آئی؟ انہیں کہا ہاں دیکھے آئی. پوچھا کون؟ کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی. کہنے لگا کہ میرا یار فوت ہو گیا تھے، میں اپنے یار دے گھر افسوس کرن گیا، تعزیت کرن گیا. او دا 10 سال دا بچہ سی میرے یار دا. تے انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ میں کہا میں تیرے ابو دا یار ہوں. بچے نے میں نے بٹھا کے پوچھا چاچو جی تسی میرے ابو دے یار ہو تے دسو تو انہوں کھانے چکی پسند ہے؟ حاتم تائی نے آکھیا میں نے بکری دا مغز پسند ہے. حاتم تائی کہندے کہ میں اس بچے دے گھر 10 دن رہا، انہیں میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا. کہندے جدو میں واپس پلٹیا تے میں دیکھا دے سینے جو خون بکھرے ہے. میں پوچھا بیٹا اے تیرے سین جو خون کیوں بکھرے ہے؟ بچہ کہنے لگا چاچو جی تسی میرے ابو دے یار ہو تو انہوں بکری دا مغز پسند سی. ابو جی مرن لگیاں 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن. میں روز ایک بکری ذبح کر کے تو انہوں دا مغز کھلایا. خون نہ بکریاں دا. حاتم تائی کہنے لگا او بچہ میرے نالو وڈا سخی سی. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آؤں لگے تو بچے نو کی دے کے آیا؟ حاتم تائی نے آکھیا مانو 1000 بکری دے کے آیا. پوچھن والے نے آکھیا پھر وڈا سخی تے تو ہویا، انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا. حاتم نے آکھیا نہیں وڈا سخی ہوئی سی. پوچھے وجہ؟ کہن لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں جو 1000 انہوں دے کے آیا، او دے کھولتے ہے ہی 10 سن. انہیں وہ بھی میرے ڈاچ ورن دیتی ہے. آئی سخاوت، آئی تقوی والیاں دیا نشانیاں. وہ صرف آسانی چے نہیں ون دے، وہ تنگی وچ بھی ون دے نے. پڑھا قرآن. اچھا بولو یار سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا بساریوں الى مغفرت من ربکم وجنت عرض السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہون اگلی اللہ نے متقین دی صفت کڑی بیان کی تھی، کریے بیان بھائی.
میرا مقصد ہے بیان کرن دا صرف ہے کہ آ جڑے تسی جمعہ پڑھنا ہو دے نا جاندے جاندے اسی خیال کر دے جائیے چلو بہتی نہیں تے متقین والی کوئی ایک صفت تے میرے چاہ جائے تے رب دا وعدہ اعدت للمتقین جنت اساں بنائی متقین واسطے اور جنت جدے بارے رب فرماندا دوڑو جنت وال چل کے نہیں دوڑ کے آؤ تو اللہ کرے ساڑھے جو تقوی والیاں نشانیاں پیدا ہو جائیں تقوی دی اگلی نشانی پہلی کی ہے کہ اللہ فرماندا او تنگی چ بھی خیرات کر دینے تے آسانی چ بھی خیرات کر دینے اگلی نشانی فرمایا والکاظمین الغیظ او غصہ پی جان دینے او غصہ پی جان دینے ہن گرامی قدر حضرات قزم اے مشتق قزم تو والکاظمین الغیظ غصہ بھری مشک ہوئے نا بھری مشک تے او دے منہ نو پانی والے نو کسی چیز نہ بند کر دینا زور نہ بند کر دینا انہوں لغت دے اندر قزم کیا جان دے اور غیظ غصہ اگ جدو بھڑک دی ہوئے نا بھڑک دی ہوئے تو انہوں غیظ کیا جان دے اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ او جڑی تیری غصے دی اگ بھڑک گئی ہے نا او دا منہ بند دے تقوی والے کی کر دے او غصے دا منہ ہی بند کر دے قرآن نے فرمایا متقین دی صفت ہے کہ والکاظمین الغیظ او غصہ پی جان دے ساڑھا کی حال غصہ آگے جدے تے غصہ جب تک وہ نکال نہیں نہ لینا ساڑھی جانو سکون نہیں ملتا پر اللہ والے کی کر دینے او غصے دے گھوڑے دے اتے سوار ہو جاندے انہوں اپنے تے سوار نہیں ہوں دے او غصے والے گھوڑے دے اوپر آپ سوار ہو جاندے انہوں اپنا غلام بنا لیندے غصہ انہوں دا ماتحت ہو جاندے او غصے دے ماتحت نہیں ہوں دے اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ متقین دی صفت ہے غصہ پی جاندے رہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما عید دا دن تے نواں سوٹ آپ نے سفید رنگ دا پہنیا تے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی انہوں ٹھوکر لگی تے کٹورا سارا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا علی دے پتر نے جلال تے غصے نہ ایسا کر کے نوکرانی والے ویکھیا نا تے نوکرانی نے جلدی جلدی نگاہ جھکا کے نا تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا نوکرانی نے ای آیت پڑھی کہنے لگی والکاظمین الغیظ کہنے لگی متقی اللہ والے ہوں دینے جڑے غصہ پی جان دینے حضرت امام حسن غصہ بڑا سی پر جڑے بلے نوکرانی نے یاد کرایا قرآن پڑھے آؤ آپ اپنی نوکرانی بلوے کے فرمان لگے جاؤ میں غصہ پی گیا انہیں اتحایت اگلا حصہ پڑھے آؤ کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس لگی غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے امام حسن نے فرمایا میں غصہ بھی پی گیا جاؤں تینوں معاف کیتا نوکرانی نے اس آیت اگلا حصہ پڑھیا کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے نالے احسان بھی کر دینے امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا جاؤ تیرے تے احسان کیتا تینوں آزاد کیتا نوجوانوں جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن دے جنہ نے محمد کلوں پڑھیا ہے انہوں نے کنہ کو قرآن دے ہوئے ہندوستان دا آخری مغلیہ بادشاہ بہت بڑا شاعر بھی سی انہیں اکھے سی ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی بھی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی
جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا کہندہ انہوں بندہ ہی نہ سمجھی انہوں بندہ نہ سمجھی بھاویں کتنی بھی عقل والا ہوئے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اے جیلہ میں اللہ نہ کرے پر کدے جا کے وکھو اے جنہیں قتل دے مجرم نے نا جنہوں نے پھانسی دی سزا ہوئی ہے انہوں کو پوچھئے نا کہ ایتھے کیوں پہنچے ہیں وہ کہندے نے حضرت غصہ آ گیا سی غصہ آ گیا سی انسان جدو غصے دی حالت چوبے نا اس ویلے شیطان انہوں گیند دی طرح جو میں بچے گیند نال کھیل دے نا انج شیطان اس بندے نال کھیل دے جو شیطان دا دل کر دے شیطان اس بندے کو اوئی کرا لے دے غصہ شیطان دا بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کو ذلیل کر کے رکھ دے دے وہ چھوٹا جا ایک موقع جڑا منٹ یا 1.5 منٹ دا غصے دا ہوندہ نا کدے انسان انہوں گزار لوے نا غصہ آگے تے آگ کا دے نہ بوجھ دیئے سارے بولو سب نو پتہ ہے پانی نہ غصہ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج اپنی حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اے آگے انہوں پانی نہ لبو جاؤ یعنی صوفیاء فرماندے نے جدو غصہ آجے نا جلدی جلدی وضو کرو اے جڑے تیرے آزار نے نا وضو دے جدو انہاں تے ٹھنڈا پانی پینے نا فوراں تیرا غصہ دور ہو جانا غصہ دور کرن دی دوسری طریقہ کار اے وے کہ جے کھڑے ہو تے بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تے لیٹ جاؤ غصہ دور کرن دا تیسرا طریقہ ہے کہ جے دیتے غصہ ہے نا او دے سامنے تو ہٹ جاؤ باہر چلے جاؤ سائیڈ تے ہو جاؤ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تسی او جڑا جے دیتے غصہ انہوں فوراں نقصان پہنچاؤ انسان جدو او دے سامنے تو تھوڑی دیر لی ہٹ جائے نا وہ منٹ 2 منٹ یا 3 منٹ آج سائنس بھی کہندی ہے کہ منٹ یا 1.5 منٹ دا غصہ ہوندہ ہے انسان کدے او 1.5 منٹ گزار لوے نا بالکل نارمل ہو جاندہ ہے شریعت نے بھی ایک قاعدہ دیتا ہے فرمایا یا وضو کر لو پانی پی لو یا تھوڑی دیر واسطے اس انسان دے سامنے تو ہٹ جاؤ یا اپنی حالت چینج کر دیو کھڑے ہو بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ فوراً غصہ ٹھیک ہو جائے گا اس شریعت نے بھی قاعدہ کلیہ دسی ہے تو گرامی قدر حضرات پہلوان میرے نبی نے فرمایا او نہیں ہوندہ جڑا دوسرے نو ہرا لوے انہوں ٹا لوے میرے نبی نے فرمایا پہلوان او ہوندہ جڑا غصے دی حالت اپنے آپ نو ٹا لوے تے جے تو اپنے آپ نو نہیں نہ ٹھا سکیا پھر تو کوئی پہلوان نہیں اللہ والے اپنے نفس نو ڈھا لیندنے اپنے آپ نو ڈھا لیندنے اس واسطے متقی تے پرہیزگار بندے تو سا کدے غور کیتا ہے کہ بندے نو غصہ آیا ہوئے نا تے ماڑے تے نکل دائے اپنے تو تگڑے تے بندے نو غصہ بھی نہیں ہوگا پتہ ہوندہ ایدے تے غصہ کیتا تے انہیں منو مارنا ہے انسان اپنے تو کمزور جدے تے انسان دا بس چل دا ہوئے نا او دے تے غصہ کر دے تے اللہ چاہتا ہے کہ آقا دی مردانگی آقا دی مردانگی کہ ماڑے نو لتاڑی جا رہے ہیں اللہ فرماتا نا اے نہ کر اے دے نا تیرے چھ تکبر بھی آوے گا تیرے چھ غرور بھی آوے گا گرامی قدر حضرات آئیے اگر میں ادھے تے لگا رہا تے پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے لسے اتے لسا پنجابی دا لفظ ہے کہ کمزور لسا مطلب کمزور میاں صاحب فرما دینے لسے اتے اے زور لگانا کم نہیں زور آوردہ مویا ہویا نو پھر کی مارے اوے بے انصافا مردہ
فرماتے ہیں بے انصافیا مردہ اوے موئے نے ماری جانا ہے فرماتے ہیں لسے ہوتے زور لائی جانا ہے کمزور نو ماری جانا ہے فرماتے ہیں لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا لسا تے ای کر سکتا یا رو لیندہ یا نس جاندہ ہے فرماتے ہیں جڑا ہے ہی لسا وہ جڑا مردہ ہے تے مردے نو ماری جانا ہے ایک آدھی مردان کی ہے تو اللہ والے کی کردنے غصہ پی جاندے نے فرما والکاظمین الغیظ اگلا قرآن نے متقین دی صفات چکی بیان فرمایا والعافین عن الناس وہ لوگاں نو معاف کر دے دے لوگاں نو سارے بولو لوگاں نو معاف کر دے دے وہ اللہ واسطے معاف کر دے غصہ بھی ہوندہ ہے اگلے نے حق بھی مارے ہیں پر کی کر دے معاف کر دے دے میں تو انہوں لطف دی گل سناوا محشر دا میدان ہوئے گا ساری مخلوقات جدو کٹھیاں ہونے کیا نا تے محشر دے میدان نے آواز آوے گی او اٹھے جیدہ کوئی رب دے کول حق رہندہ ہے تے رب دا حق اج دے دے وے بھائی کسے دا رب تے بھی کوئی حق ہے کسے نے رب نو بھی قرضہ دیتا ہے کہ رب کو لو واپس لوے پر محشر دے میدان چے اعلان ہوئے گا کوئی او اٹھے جیدہ حق رب دی ذات ہوتے ہوئے جنہیں رب کو لو حق لینے ایک بندہ محشر دے میدان چوٹ کے کھڑا ہو جائے گا تے آکھے گا یا اللہ میں تیرے کو لو حق لینے اج منو دے اللہ فرمائے گا کیڑا حق توجہ نہ سنے وہ آکھے گا کسے تیرے بندے نے میرے بڑا ہی برا کیتا سی پر میں تیرے واسطے انہوں معاف کر دیتا سی ایک تیری ذات نہیں میں انہوں معاف کر دیتا اج میرا حق دے اللہ فرمائے گا ہون جنت تو تھوڑا تینوں کی دے اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار جنی تو انہوں گنتی آؤں الحمدللہ انہیں میں شیر آؤں نے قرآن میں سارا ہوندہ میں اتھے ہی قرآن مجید اسے مدرسے حفظ کیتا سی 1999 قرآن میں سارا ہوندہ ہے حدیثاں جنہی آنکھوں میں سنا دینا پر میرا دل کردہ ہے آج نہ کچھ لے کے جایا جائے ساڑھے زندگی دی نوجوانہ دی زندگی چھ بہتری واسطے کوئی قرآن سانو کی سکھا رہے ہیں سویرے اٹھ کے قرآن مجید دی تلاوت کریا کرو ایک رکوع کر لیا کرو پر اس رکوع نو نا ترجمے تے تفسیر نال پڑھیا کر کہ میرا رب میں نا گلاں کی پیا کر دے صوفیاء فرماندے نے رب دیا گلاں سنن نو دل کرے تے قرآن پڑھ اپنی گلاں رب نو سنان نو دل کرے تے نماز پڑھ نماز پڑھ دا سمجھا کر میں اپنی رب نو سنا رہے ہیں قرآن پڑھ دا سوچا کر میرا رب منو جو کہہ رہے میں سننا ہے رب نہ گلاں کریا کرو قرآن پڑھیا کرو سویرے ویکھیا کرو کہ رب تنو پیغام کی دیندے کی کیڑا سیدھا رائے کیڑا اہدنا الصراط المستقیم جدہ قرآن چلان کی تجارے و رستہ کیڑا ہے وہ تقوی والے اندر رستہ ہے وہ متقین دا رستہ ہے وہ اللہ والے اندر رستہ ہے میں پچھلے جمعے بھی کہہ رہا سنا گوشت والے کو لو گوشت مل دائے کپڑے والے کو لو کپڑا مل دائے سیمٹ والے کو لو سیمٹ مل دائے سریے والے کو لو سریہ مل دائے پلمبر کو لو پلمبر دائے کام مل دائے مستری کو لو مستری دائے کام مل دائے رب بھی رب والے کو لو مل دائے وہ جڑا اہدنا الصراط المستقیم کہنا نا سورہ فاتحہ نماز اچھ وہ انہا لوگاں دا رستہ ہے جڑے متقین دیاں صفات میں پہ بیان کرنا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فرمایا متقیو جڑا غصہ بھی پی جائے خیرات بھی کرے تے لوگاں نو معاف بھی کرے یاد ہے مولا علی المرتضی ایک جنگ دے دوران ایک کافر دے سینے تے بیٹھ گئے تے اس طرح کر کے جدو تلوار اٹھائی او دا سیر قلم کرن لگے تو انہیں مولا علی دے چہرے ینور تے ماذا اللہ تھوک دیتا مولا علی دے سینے تو اتر کے چپ کر کے ٹھر گئے انہیں آواز دے کیا علی تینوں پتہ میں تیرے چہرے تے کیوں تھوکیا فرما کیوں کہنے لگا اس آواز دے کہ تینوں غصہ آ جائے تو مینوں ایکو بار چی قتل کر دے میں مینوں ترسا کے نہ مارے تو مینوں چھوڑ گئے تو میں نے ماریا نہیں مولا علی فرمان لگے پہلے تینوں رب دی وجہ تو مارن لگا سا تو کافر ہیں تو رب دا دشمن ہے ہون تو میرے منہ تو تھک دیتا ہے ہون وچ میرا اپنا غصہ بھی آ گیا ہے کدھر میرا نفس اے نہ کہ تو رب نے لی نہیں ماریا اپنے لی ماریا ہے فرمایا میں تینوں رب لی ماریا سا میری تیری تو دشمنی کوئی نہیں اس واسطے میں تینوں چھوڑ دیتا ہے وہ آواز دے کے کہنے لگا علی ذرا واپس آمی فرما کیوں کہنے لگا جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ پڑھائی جا لوئی دی تلوار نال نہیں ماریا پر خلق دی تلوار نال مار چھڑے خلق دی تلوار نال مار چھڑے
مولا علی نے کلمہ پڑھایا تے پہلے وہ کافروں والوں پہ لڑتا سی تے ان مولا علی نے دیکھیا وہ مسلمانوں والوں پہ لڑتا ایک کو لمحے چیو دکھایا بدل گئی تو دوزخی تو جنتی ہو گیا کیتا کی بس معاف کر دیتا معاف کیتا اللہ فرماتا متقین دی اے صفت ہے معاف کر دیتے معاف کر دیتے اسی کی کہنے ہیں اے مائیاں بڑیڑیاں ساڑھے گھر دیا پتا کی کہنے دیا جڑا ساڑھا نکہ ہے نا یہ تے کسی نے معافی نہیں دیتا ہے نا یہ تے کسی دی گل سندہ ہی نہیں کئی ساڑھے بیلی کہندے نے میں چنگے نل چنگا تے پیڑے نل پیڑا ایک کو صفت ہے کہ چنگے نل چنگا تے پیڑے نل پیڑا ایک آدھی صفت ہے ایک کیوں بیان کر دیو وہ چنگے نل تے سارے ہی چنگے ہوں دینے مزہ تے پھر کسے پیڑے نل چنگا ہو جا مزہ تے پھر لطف تے پھر چنگا تے پھر انجے کسے برے نال بھی چنگا کرے چنگے نال تے سارے ہی چنگے رہے کسے بھیڑے نال چنگا کر جنہیں تیرے نال زیادتی ظلم کیتا کہ انہوں معاف کر کے تے ویخ تیرے اندر ایک کیسا جذبہ تقوی پیدا ہوتا کیسا تیرے دل میں سکون مل دے تو اللہ نے متقین دی صفات وچوں ایک صفت بیان فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس لوگوں نے معاف کر دیں دینے آخری صفت جڑی بیان فرمایا واللہ یحب المحسنین فرمایا وہ صرف معاف ہی نہیں کر دے وہ احسان بھی کر دے نبی کریم کو حدیث جبریل جدو جبریل نے پوچھا نا کہ احسان کیے کہ نبی پاک نے احسان دا ترجمہ پتہ کی کیتا فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراف ان لم تکن تراف فانہو یراک فرمایا احسان ہے کہ تو عبادت کر دیں اے خیال کریں کہ میں جدی عبادت پیا کرنا او دی زیارت بھی پیا کرنا تو جے اے خیال لاوے پھر اے سوچ لیا کر میں نہیں پیا تکدا پر میرا رب تے پیا تکدا ہے نا میرے نبی نے احسان دا ترجمہ کیتا اللہ فرمایا صرف معاف نہیں کر دے کولوں احسان بھی کر دینے غصہ پی جانا بھی سوکھا کام ہے بندہ پی لینا معاف کر دینا بھی سوکھا بندہ کر ہی لینا پر کدے غور کرو جملے تے غور کرو جیدے تے غصہ ہوئے پہلے او دے تے غصہ پینا پھر انہوں معاف کرنا تے تیسرا انہوں کچھ دے کے تے احسان بھی کرنا اے سب تو مشکل کام سے بھائی بندہ غصہ بھی پی جاندہ ہے معاف بھی کر لیندہ ہے پر جڑا دشمن ہوگی انہوں دینوں دل دلی نہ کرتا پر اللہ نے متقین دی صفت کی بیان کی تھی فرمایا غصہ بھی پی دینے انہوں معاف بھی کر دینے تے کچھ دے کے بھی بھیج دینے ایک اللہ والے سان تو انہوں نے پتہ لگیا وہ فلاں بندہ نہ تو اڑیاں بڑیاں برائیاں کر دے چوکے چبہ کے گالاں کر دے تو لوگوں نے کہندہ ہے بڑا ہی مندہ ہے بڑا ہی برا ہے یہ جدا آپ نے دے گھر نہ کھجوران دا ٹوکرہ بھیجیا اجی میں لوگ فروٹ بھیج دینا تو وہ آپ نے کھجوران بھر کے بھیجی ہو دے گھر روز دے گھر کچھ نہ کچھ بھیجن لگ پہ روز کچھ نہ کچھ بھیجن لگ پہ انہوں کچھ نہ کچھ روز دینا انہیں برائیاں کرنی آتے لوگاں کے ناول لانتی آؤ تیرے گھر نہ کچھ بھیج دینے تو انہوں نے برائیاں کری جانا ہے وہ بیوی نے بھی ایک دن آکھیا ظالم ہاں جی دیا برائیاں کرنا روز تیرے گھر کھانوں کچھ نہ کچھ بھیج دے کچھ تے حیاء کر کچھ تے شرم کر انہوں واقعی شرم آ گئی انہیں برائیاں کرنیاں چھڑ دیتیاں اللہ والے نے تحفے دینے بھی چھڑ دیتے وہ ایک دن آکے کہنے لگا جدو میں برائیاں کردہ ساتھ نہ بھیج دے سو ان میں چھڑ دیتی ہیں تھے کچھ بھی نہیں بھیج دے فرمایا تو مزدوری کرنی چھڑ دیتی ہے تو میں تو مزدوری ہی نہیں کردہ انہا کم کردہ رہے ہیں تو میرا تو اپنی نیکیاں میں تو دیندہ رہے ہیں میرے گناہ اپنے کھاتے چل لکھواندہ رہے ہیں کہ میرا انہا تے باندہ سی تینو کچھ دیوان تے ہون تو مزدوری چھڑ دیتی ہے کام ہی نہیں کردہ میرا میں تینو کی دیوان آئے تقوی والے کی نے فرمایا او معاف بھی کر دینے تے کچھ دے کے احسان بھی کر دینے اللہ والے دیا صفتہ نے کوشش کرو کہ نہ صفتہ جو کوئی نہ کوئی صفت ساڑھے بچ پیدا ہو جائے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ